آج کل فاریکس ٹریڈنگ کا خوب چرچا ہے اور بہت سے لوگ اس جدید کاروبار سے وابستہ ہیں جس کے تحت کرنسی کی خرید و فروخت کا آن لائن کام کیا جاتا ہے۔ کیا کرنسی کے اتار چڑھاؤ سے ملنے والا نفع حلال تصور ہوگا؟ کیا بغیر کوموڈٹی کو شامل کیے اور بغیر محنت کے حاصل ہونے والی رقم اور نفع حلال تصور ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ اپنے دماغ کا کیڑا نکال لیں کہ جو یہ پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ جو بھی مال و دولت آپ کو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے وہ حرام ہے، تو یہ بالکل مت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ورنہ آپ پہلا علم الکلام پھکی والا جواب اینٹی وینم لے لیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی 60-70 ہزار پہ تولا تھا سونا، چند مہینوں میں وہ 1.25 لاکھ تک پہنچ گیا، ابھی بھی 1 لاکھ سے اوپر ہی ہے۔ تو میرے بھائی بیٹھے بٹھائے لوگوں کو ملینز آف روپیز کا نفع ہوا ہے، جس کے پاس 50 تولے سونا ہے، 100 تولے سونا ہے، تو بغیر محنت کے، محنت کیا کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ان کو۔ تو آپ یہ کہیں گے گھر بیٹھے بیٹھے جو سونے کی قیمت چڑھ گئی اس کی وجہ سے ان کو جو نفع ہوا ہے یہ حرام ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے بھی اگلا ورژن بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی زمینوں کو کرائے پہ دیا کرتے تھے یہودیوں کو، محنت یہودیوں کی ہوتی تھی اور جب نفع ہوتا تھا تو وہ پرسنٹیج آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ سلیپنگ پارٹنر کا جو کنسیپٹ ہے، مداربہ جسے کہتے ہیں، مداربہ میں کیا ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ ایک بندے کی ہوتی ہے، محنت دوسرے کی۔ البتہ اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر مداربہ والا کیس ہے نا تو جب نقصان ہوگا نا تو نقصان سارا اس نے برداشت کرنا ہے جس کی انویسٹمنٹ ہے، جس نے محنت کی ہے نا اس نے نقصان نہیں پھر برداشت کرنا۔ وہ کہتے ہیں نقصان ہوا تو آدھا آدھا، نہ، نقصان ہوا تو پورا اس کا جس کے پیسے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بیچارہ جس نے محنت کی اس کے پلے تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے، آپ نقصان بھی اس پہ ڈالیں گے۔ دوسرا، اس بیچارے کی محنت ضائع ہوئی ہے، آپ کا مال ضائع ہوا ہے۔ اگر میں نے زمین کسی کو کرائے پہ دی کہ یہاں پہ تم فصل اگاؤ، فصل برباد ہو گئی، تو اب اس کا جو نقصان ہے وہ سارا میں نے برداشت کرنا ہے۔ اگانے والے کی محنت ضائع ہوئی، میرا مال ضائع ہوا۔ اس بیچارے کی محنت بھی گئی، الٹا آپ اس کے اوپر پلنٹی بھی ڈالیں تو یہ تو ظلم کا نظام ہے، اس لیے یہ نہیں چل سکتا۔ اور اس میں ایک اور بات میں عرض کر دوں، یہ منافع کی بھی جو شرح ہے نا جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی اتنا منافع آپ لے سکتے ہیں، اتنا نہیں لے سکتے، جتنا مرضی آپ منافع لیں، اس کے اوپر چیک جو ہے نا وہ اوپن مارکیٹ رکھے گی، بلیک مارکیٹنگ نہ ہو۔ تو سر آپ آلو کو 1 لاکھ روپے کلو بیچیں، انشاءاللہ آپ سے لے گئی کوئی نہیں، اللہ یہ کہ آپ پوری مارکیٹ کا آلو اٹھا کے بلیک مارکیٹنگ شروع کر دیں۔ تو بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے، منافع آپ جتنا مرضی، تو وہ خود کنٹرول کرتی ہے مارکیٹ۔ اگر آج کوئی ایک صابن کی ٹکیا جو ہے وہ 100 روپے کی ٹکیا کو 1000 کا بیچے گا تو وہ کتنوں کے آگے بیچ سکتا ہے؟ دوسرے مارکیٹ میں آئیں گے وہ کہیں گے جی ہم 100 روپے کی بیچیں گے، ان کی بکے گی اس کی بکے گی نہیں۔ تو یہ خود بخود اللہ نے نیچرل سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ ہونا، منافع آپ جتنا مرضی لیں۔ یہ تو ظلم ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ 2 ایک طرح کا منافع لیں گے۔ مثلا اب میرا ایک سٹی جیلم بھی ہے، ایک اسلام آباد، میرے دونوں جگہ گھر ہے۔ اسلام آباد میں I-10 کے پاس جو ہے نا مرکزی منڈی موجود ہے، منڈی سے آپ آلو اٹھاتے ہیں سپوز 20 روپے کلو، اور وہ آلو آپ I-10 مرکز میں پاس جا کے 40 روپے کلو بیچ لیں گے، کیونکہ I-10 مرکز کے اندر دکان کا ایوریج کرایہ 20,000 25,000 روپے ہے۔ لیکن اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ F11 میں جا کے وہی 20 روپے کلو آلو اٹھانے والا وہاں بھی 40 کے بیچے، سر وہاں وہ 70 میں بیچے گا، کیونکہ اس کی دکان کا کرایہ 30-40 ہزار روپیہ، پھر وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی ہے۔ یہ اسلام آپ پہ کبھی قدغن لگا ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اتنے % منافع لینا ہے۔ ہاں، باقی جو ریٹیل کی قیمت ہے اور تھوک والی قیمت کا اور پرچون کی قیمت کا جو پورے ملک میں سپلائی مین کمپنیاں کرتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک گھی کے ڈبے کی کراچی میں جو قیمت ہے پشاور میں وہی ہوگی، اس کی وجہ ہے کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کمپنی برداشت کر رہی ہوتی ہے، وہ تو آپ ریٹ اوپر نیچے نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ تو جرم ہے، اس لیے اس کی قیمت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ جو چیزیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ۔ اب یہ رہ گیا فاریکس ٹریڈنگ کا، یہ بیسیکلی ورڈ ہے فارن ایکسچینج ٹریڈنگ، یعنی جو دوسرے ملک کی جو کرنسی ہے اس کی ایکسچینج کی تجارت، تو اسے یعنی اکٹھا کر کے فاریکس ٹریڈنگ پڑھ دیا جاتا ہے ایک مختصر طور کے اوپر، جس طرح نیشنل جغرافک کو نیٹ جیو کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ نیشنل جغرافک چینل ہے۔
تو نیشنل میں سے NAT لے لیتے ہیں اور جیوگرافک میں سے GEO تو کہتے ہیں نیٹ جیو چینل، حالانکہ وہ پورا ورڈ یہ ہے۔ تو یہ فارکس ٹریڈنگ کو ڈسکس کرتے ہوئے بنیادی چیز آپ سمجھ لیں کہ جو اسلام میں کسی کاروبار کے حلال اور حرام ہونے کے قوانین ہیں نا بنیادی، جو میں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھاؤں، وہ بنیادی 4 قوانین ہیں، 4 رولز کے اوپر آپ نے پیش کرنا ہے۔ میں آپ کو ڈاکٹرن کلیئر کروں گا، باقی ہر بندے نے اپنا کاروبار خود اس میں فٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 1000 کاروباروں کی لسٹ مجھے بھیج دیں، بتائیں کون سا حلال ہے حرام، میں نہیں بتا سکوں گا، مجھ سے بہتر آپ خود بتا لیں گے۔ اگر آپ کو رولز پتہ چل جائیں گے تو آپ یہ فنکشن اپلائی کریں گے، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کیونکہ جو آپ نے مجھے ایکسپلین کرنا ہے اس سے بہتر آپ خود جانتے ہیں کہ اس کاروبار میں کیا کیا 2 نمبری ہے، کیا کیا چیزیں ٹھیک ہیں غلط ہیں۔ میں آپ کو رولز بتا دیتا ہوں، آپ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے خود فیصلے تک پہنچ جائیں گے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ مطلع ہو جائیں اس کے اوپر کہ یہ کر رہا ہے۔ تو گناہ اندر کا مفتی آپ کو بتائے گا یہ گناہ ہے۔ اچھا، اندر کا مفتی اسی کا بتائے گا جسے پتا ہوگا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، اس کو مفتی نے کیا بتانا ہے؟ وہ مفتی مرے ہے اور مفت ہی مفتی ہے۔ تو یہ بنیادی اصولی گفتگو میں کروں گا، ڈاکٹرن کیا ہے اسلام میں کاروبار کے حلال اور حرام ہونے کی۔ پہلا رول یہ ہے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال پروڈکٹ کا کاروبار ہونا چاہیے، حلال چیز کی خرید و فروخت، سبزی، گوشت، اس کے علاوہ باقی جو پروڈکٹس ہم گھی، چینی، دالیں استعمال کرتے ہیں، پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے۔ یا پروڈکٹ تو کھانے میں حرام ہے لیکن اس کی تجارت حلال ہے، جس طرح گدا آپ خرید و فروخت تو کر سکتے ہیں لیکن پکا کے کھا نہیں سکتے۔ ہاں، ہوٹل والے آپ کو زبردستی کھلا دیں اولاد بات ہے، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا جو کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن گدے کی خرید و فروخت حرام نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ اس کا گوشت حرام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ اس پہ فتویٰ نہیں لگے گا۔ البتہ اگر کوئی شراب کی خرید و فروخت کرتا ہے تو کتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ، تو وہ تو 10 چیزیں گنوائی گئی ہیں، شراب اٹھانے والا، لے جانے والا، لوڈ کرنے والا، ان لوڈ کرنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سب پہ نبی اسلام نے ایک ایک کا نام لے کے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جو نشاور چیزیں ہیں، ہیروئن کو اسمگل کرتا ہے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتا جی، وہ جس طرح KP میں ایک مشہور ہم نے ایک لطیفہ سنا ہے، جو اسمگلر ہے وہ کہنے لگا دیکھو جی گدا بھی تو کھانا حرام ہے نا، کاروبار تو حلال ہے، تو ہیروئن کا نشہ حرام ہے، ہیروئن کا کاروبار تو حلال ہے نا؟ نہیں، نشاور چیزوں کا کاروبار بھی حرام ہوگا۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ پروڈکٹ حلال ہو، اس کا کاروبار حلال ہوگا، یا پروڈکٹ کھانے میں تو حرام ہے لیکن ویسے اس کا کاروبار آپ کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو گدھے کی مثال دی کہ کھانے میں حرام ہے لیکن وہ دوسرے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا رول یہ ہے کہ کاروبار میں غرر، عربی میں کہتے ہیں دھوکے کو، یہ نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہر چیز کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے۔ غرر آ گیا، سامنے کچھ اور آپ نے رکھا ہے، اندر کھاتے اور کوئی کام ڈال رہے ہیں، غرر اور دھوکہ آ گیا، تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں یہ پلاٹوں کا جو کاروبار ہو رہا ہے اور فائل کی قیمت کہاں سے کہاں تک چڑھاتے ہیں، خود مارکیٹ کے اندر پیسہ پھینک کے یہ غرر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو پھر یہ وہ گناہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہوگا کہ آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں وہ سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی الاسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر بارش ہوئی تھی اور یہ پانی نیچے اندر تک پہنچا، اوپر والا تو خشک ہو گیا نا، کیونکہ نیچے بہہ گیا نا، اوپر سے خشک، تو آپ فرمایا تیرا کام تھا کہ یہ جو گیلی والی گندم ہے اس کو اوپر کرتا تاکہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے اکثر 2 نمبر دودھ بیچنے والوں کی دکان کے بارے یہ حدیث لکھی ہوتی ہے نا، من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ ایک پریکٹیکل واقعہ ہوا تھا